بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لغوی اعتبار سے برزخ دو چیزوں کے درمیان روک اور آڑ کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی شریعت میں اس سے مراد روح اور جسم کے درمیان موت کے بعد سے قیامت تک آڑ کا درمیانی عرصہ ہے۔ مرنے کے بعد تمام جن و انس حسب مراتب برزخ میں رہیں گے۔ جسم اور روح کی یہ برزخ قیامت تک رہے گی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ المومنون کی آیات 15 اور 16 میں ارشاد باری ہے کہ اس زندگی کے بعد تم کو موت آ کر رہے گی، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ ناظرین، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے ایک دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 388 میں یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابی معاویہ، اسحاق بن ابراہیم، جریر، عیسیٰ بن یونس، عامش، محمد بن عبداللہ بن نمیر، حضرت مسروق سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی کندلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں پھرتی رہتی ہیں جہاں چاہیں، پھر انہی کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کا رب ان کی طرف مطلع ہو کر فرماتا ہے، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ ہم کس چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح 3 مرتبہ فرماتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا، تو وہ عرض کرتے ہیں، اے رب کریم، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دیں، یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں دوسری مرتبہ قتل کیے جائیں۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی غزوہ احد کے شہداء کی روح بھی شدید تمنا کے باوجود قیامت سے پہلے دنیاوی جسم سے نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ کا قانون سوائے معجزات کے اور کسی کے لیے نہیں بدلتا، کیونکہ معجزہ امر کن سے ہے اور قانون عالم خلق سے ہے جس میں وقت اور عوامل شامل ہیں، اس لیے معجزہ معمول و قانون پر دلیل نہیں ہوتا۔ ناظرین، عالم برزخ کا کچھ تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ آخرت کے ساتھ۔ دنیا کے ساتھ تعلق اس طرح ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب میت کے ثواب کے لیے صدقہ و خیرات اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس سے میت کو ثواب پہنچتا ہے اور راحت و آرام ملتا ہے۔ آخرت کے ساتھ تعلق اس طرح ہے کہ جو عذاب یا آرام برزخ میں شروع ہوتا ہے وہ آخرت میں ملنے والے عذاب یا آرام کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور عالم برزخ میں بھی ان لوگوں کو دوزخ کی آگ کے سامنے صبح و شام لایا جاتا ہے۔